الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، پہلی مرتبہ اس قبرستان میں مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ہر طریقے کی آپ حضرات مجلسیں سنتے رہتے ہیں۔ الگ الگ خطیب کی سب کا الگ الگ انداز ہوتا ہے، گفتگو کرنے کا انداز ہوتا ہے، مجلس پڑھنے کا انداز ہوتا ہے۔ میں کوئی بہت بڑا خطیب یا ذاکر نہیں ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں مولا حسین کا۔ جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا پیغام امام حسین پہنچاؤں گا، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خوش ہو میری مجلس سے، بس میں اتنا کہوں گا کہ ماں فاطمہ زہرا خوش ہو جائے۔ یہ پیغام امام حسین ہے۔ عزیزان محترم، سورہ شورا پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے رسول ان سے کہہ دو کہ کوئی اجرت نہیں چاہتے سوائے قرابت داروں کی مودت کے لیے۔ عزیزان محترم، محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ محبت کا تعلق ظاہری طور پر ہے، مودت کا تعلق عمل سے ہے۔ ایک انسان ظاہری طور پر کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس محبت میں نشیب و فراز رہتا ہے، وہ محبت بدلتی رہتی ہے۔ اگر انسان محبت کے ساتھ مودت بھی کر رہا ہے تو وہ چیز باقی رہتی ہے۔ آج ہم سب یہاں فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اس فرش عزا پہ بیٹھ کے ہمیں جانچنا ہے کہ ہماری حسین سے محبت ہے کہ مودت ہے۔ مودت میں عمل ہے، محبت میں ایک جذبہ ہے، محبت کرتے امام حسین سے، مودت میں عمل کر کے بتاتا ہے۔ تو جہاں محبت اور مودت دونوں مضبوط ہوتی ہے تو وہاں کوفے کا دسترخوان چھوڑ کے کربلا آ جاتے ہیں۔ یہ ہے محبت اور مودت۔ اگر محبت اور مودت دونوں مضبوط نہ ہوتی تو حسین کربلا سے حبیب کو خط نہ لکھتے۔ حبیب میں محبت حسین بھی تھی اور مودت حسین بھی تھی حبیب کے اندر۔ اگر مودت نہ ہوتی اور محبت بھی نہ ہوتی تو صبح کی اذان نہیں ہو پا رہی، صبح نہیں ہو پا رہی تھی۔ عرب کے لوگ پیغمبر کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ہم اذان دیں گے۔ کہا اللہ کو بلال کی اذان بہت پسند ہے، 2 اذان جس کو دینا ہے، مگر صبح ہونے میں تیاری نہیں ہو رہی، وقت ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو جہاں مودت اور محبت، ہماری کیا محبت ظاہری محبت ہے، کچھ پیغام ہے جو امام حسین کا پہنچانا ہے۔ عزادار بننا کوئی آسان نہیں ہے۔ عزادار مانے کالا لباس پہن کے آ جانا، اس کو عزادار نہیں کہتے۔ عزادار یعنی ماتم حسین کر لینا، اس کو عزادار نہیں کہتے ہیں۔ عزادار یعنی کم و زنجیر کر لینا، حسین کے نام پہ وہ عزادار نہیں ہے۔ عزادار اصلی وہی ہوگا جو محبت کے ساتھ مودت کو بھی اپنائے۔ اصلی عزادار حسین کا وہی ہوگا۔ میں مجلس کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں۔ محرم لباس بدلنے کا نام نہیں ہے، کردار بدلنے کا نام ہے۔ یہ محرم کا مہینہ سیرت بدلنے کا نام ہے۔ ہم منبر سے سب سنتے ہیں کہ مولا نے یہ کیا ہے، اگر وہ چیز ہمارے عمل میں نہیں تو پھر کہے کہ ہم عزادار ہوئے۔ عزاداروں، ہم تو سنتے یہ چلے آئے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حسین کے بدن پر ایک لباس بھی نہیں تھا، ایسا ظلم ہوا۔ محرم آتا ہے، ہم مجلس عزا میں آتے ہیں، کپڑا
प्रेस व्रेस करके पहन के आते हैं फर्श अज़ा पर, किस लिए आते हैं? हुसैन की मजलिस करने। मवद्दत कहाँ गई? हुसैन का तो लिबास भी नहीं बचा था, और हम ऐसे लिबास में इस फर्श अज़ा पे आ रहे, तो वो गम कहाँ जाहिर होगा जो हम गम जाहिर करना चाहते हैं हुसैन। बहुत सारी बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं। ये मवद्दत और मोहब्बत का पहलू बहुत सख्त है। जहां मवद्दत और मोहब्बत दोनों होती है तो हुसैन समझ में आते हैं वहां। जहां सिर्फ मोहब्बत होगी और मवद्दत नहीं होगी तो हुसैन समझ में नहीं आते। आप देखिए मौला अमीर अल मोमिनीन की शहादत के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, नारे हैदरी। मवद्दत के ऐसे ऐसे वाकयात है तारीख में नकल किए गए हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जब शाम से गुजर रहे थे, एक मकाम पे इमाम सज्जाद बैठे हुए थे, तो एक शामी शख्स ने आके इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कहा कि तमाम तारीफें उस खुदा के लिए कि आप लोगों को खुदा ने कत्ल कर डाला, आप लोग को जलील कर डाला और यजीद को फतेह नसीब हो गई। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे इल्जामात शामी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पे लगाए कि हमको आपसे नजात मिल गई, खुदा ने हमारा बदला ले लिया। इसी सूरह शूरा में आप तफसीर में जाइए, इसकी शान नुज़ूल को पढ़िए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बहुत सब्र के साथ उसके जुमले को सुन लिया। सुनने के बाद इमाम थोड़ी देर के बाद कहते हैं, तूने कुरान पढ़ा है? कहा मैंने पढ़ा है कुरान। कहा कुरान में सूरह शूरा तूने पढ़ा है? कहा हाँ मैंने पढ़ा है। कहा सूरह शूरा में जो है कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो वो फिल कुर्बा है कौन लोग, मालूम है तुझे? कहा नहीं मालूम है। कहा जो फिल कुर्बा है वो हम हैं जिनकी मोहब्बत खुदा ने वाजिब करार दी है। बगैर कुर्बा की मोहब्बत के न नमाज काबिल कबूल है, न रोजा काबिल कबूल है। तो कहा वो कुर्बा हम लोग हैं। रिवायत बयान करती वो शामी शर्मिंदा हो गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से माजरत मांगने लगा। कहा मौला मुझे माफ कर दीजिए, आपके बारे में तो ये लोग कुछ और कहते थे और अभी आप कुछ और कहते हैं, क्या मौला मेरी ये तौबा कबूल हो सकती है? कहा हम उसी घराने के लोग हैं, हम दिन में अगर तौबा करता है तो दिन में माफ करते हैं, अगर रात में कोई आता है तो रात में उसे माफ कर देते हैं। एक सलवात भी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो मवद्दत जरूरी है, मोहब्बत तो खत्म हो जाती है। इंसान अगर मवद्दत करता तो वो चीज कयामत तक बाकी रहती है। मैं अपने इस अशरे में कुछ बातें बयान कर चुका हूं अपने भाइयों से कि मुहर्रम सिर्फ 2 महीना 8 दिन हुसैनी बने रहने का नाम नहीं है कि 2 महीना 8 दिन हुसैन के पैरोकार बने रहे, 2 महीना 8 दिन हम वो सारे काम करते उसके बाद हम आजाद नहीं है। जन्म मोहतरम हुसैन देख रहे हैं हमें, हमारी एक एक चीजों पर सरकार सैयद शौदा की नजर है। मुहर्रम हुसैनी बनना है तो झूले से कब तक हुसैनी बनिए और ऐसे हुसैनी बनिए। अब एक सलवात में मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत माजरत के साथ, किसी की दिल आजारी नहीं है, हम ये जानते हैं कि मौला हुसैन के मानने वाले अज़ादारों, दावा मोहब्बत हुसैन करना कोई कमाल नहीं है। दावे पर खड़े उतरिए कि हम हुसैन के मानने वाले हैं, और ऐसे खड़े उतरिए कि जैसे अबू ज़र गफ्फारी खड़े उतरे, सलमान जैसे दावा मोहब्बत में खड़े उतरे थे। मीसा में तब मवद्दत देखिए लोगों की। हम तो मोहब्बत करते, हुसैन को याद करते, मातम करते हैं, मुहर्रम चला जाता है, चले जाते हैं, भूल जाते हैं मुहर्रम क्या है, क्या हुसैनी, क्या आजादारी। मीसा में तम्मार को देखिए मवद्दत की मंजिल पे कैसे खड़े हुए हैं। अली से मोहब्बत भी है, मवद्दत भी है। मोहब्बत यह कि अली को मान रहे हैं, मवद्दत यह कि अली की मान रहे हैं। अली यह कह रहे हैं कि मीसम इस दरख्त पे तुम्हें सूली दी जाएगी, अभी दरख्त उगा नहीं है, जमीन हमवार है,
मीसम ने खाली ये सुन लिया कि अली ने कहा है, मेरे मौला ने कहा है, वो बात कभी गलत नहीं हो सकती। मीसम उस पर जगह पे पानी देने लगे, कहा मौला ने कहा मीसम इस पे सूली दिया जाएगा। यह है मवद्दत। मोहब्बत ये कि अली को चाह भी रहे, मवद्दत ये कि अली की अमल में भी वो बातें ला रहे हैं जो मौलाए मुत्तकियान ने कहा है। मोहब्बत देखिए अबू ज़र गफ्फारी की, अबू ज़र के पास भी मोहब्बत भी थी, मवद्दत भी थी। पैगंबर ने कहा अबू ज़र फला मकाम पे मरोगे तुम, कोई नहीं रहेगा, जंगल में मरोगे, घबराना नहीं, बेटी साथ रहेगी, काफिला आएगा बता देना, दफन हो जाओगे। अबू ज़र कह सकते थे अरे रसूल अल्लाह ने तो कब कहा था, क्या पता मौका आए कि ना आए, नहीं जाने मौका। जो वाकई अहले बैत को मवद्दत से मानता है ना, तो ता कयामत मानता रहता है। मोहब्बत में तो रद्दो बदल होती रहती है, मवद्दत में रद्दो बदल नहीं होती है। आप तारीख का जायजा लीजिए जाके, जो लोग मोहब्बत और मवद्दत को साथ लेकर चले हैं, कोई 10वें दर्जे पर फायज हो गया, कोई 9वें दर्जे पर फायज हो गया। अबू ज़र का इंतकाल हुआ, जो रसूल ने कहा था वही हुआ। हमारे यहाँ फर्श अज़ा 2 महीना 8 दिन हम मजलिस इमाम हुसैन सुनते हैं। अगर इस मजलिस में आके हमारी रूह में कोई तब्दीली ना आए, हमारे किरदार में तब्दीली ना आए, हमारे अखलाक में तब्दीली ना आए, हमारी चाल चलन में तब्दीली ना आए, हमारी गुफ्तगू में तब्दीली ना आए, तो मजलिस में बैठने का फायदा क्या। हमारा अकीदा है फातिमा ज़हरा आती यहाँ, सैयद सज्जाद आते हैं यहाँ, अज़ादारो जन्नत में जाएंगे सब, ये कन्फर्म है, जन्नत में हुसैन के अज़ादार जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जन्नत इतनी सस्ती हो गई है, जैसे लड़कों कोई टिकट उकट नहीं लगे, उसका भी भाड़ा उड़ा नहीं लगेगा। जन्नत तो है शियाने अली की, हम नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा। अज़ादारी हमारी जान है, शान है, पहचान है, ये हम मरते दम तक करते रहेंगे। इससे हमें पीछे नहीं हटना है, न मातम करने से पीछे हटना है, न मजलिस करने से पीछे हटना है, मगर इस चीज का ख्याल रखना है हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे सैयद शौदा नाराज ना हो जाए, फातिमा ज़हरा नाराज ना हो जाए। महशर के मैदान में जाए मौला हुसैन खड़े हो, हम उचक उचक के देख रहे, मौला हमें देख लेंगे, मौला की नजर ही नहीं पड़ रही है। अच्छा अचानक मौला की नजर ही पड़ ली, क्या मौला अज़ादार है आपके, क्या किया, बोले तबर्रुक बांटते थे, बड़ा बड़ा अलम भी उठाया, बड़ा बड़ा ताबूत, मजलिस बड़ी करते थे मौला, बहुत बड़ी मजलिस करते थे। आप जरा तसव्वुर करिए, खुदा की कसम, अगर महशर के मैदान में इमाम हुसैन ने मुंह फेर लिया, कहा जो मैं चाहता था वो तो तुमने किया नहीं, तुम तबर्रुक की बात कर रहे हो, अलम की बात कर रहे हो, ताबूत की बात कर रहे हो, मेरी बात तुमने कितनी मानी है। मौला हुसैन ये कह दे कि मैंने तबर्रुक के लिए तो कुर्बान अकबर के सीने की बर्छी नहीं कबूल की, मैंने तबर्रुक के लिए अली असगर के गले का तेल थोड़ी बर्दाश्त किया, मैं जो चाह रहा था, मेरा मकसद जो था, वो तुमने पूरा नहीं किया। अगर महशर में इमाम हुसैन कह देते तो हमारी क्या रह जाएगी। और इतना मजलिस मातम किया, 2 महीना 8 दिन, बड़ा बड़ा महंगा महंगा तबर्रुक बात, इमाम हुसैन ऐसा बोल, क्या करेंगे। इंसान 5 आदमी के सामने अपनी जिल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकता, और जहां महशर का मैदान हो, शाफ़े महशर होंगे, खातून जन्नत होंगी, शबाबिल अहले जन्नत होंगे, तमाम लोग वहां मौजूद होंगे। अगर वहां हमारे साथ ऐसे हादसात पेश आ गए तो तसव्वुर करें आदमी वहां हम क्या करेंगे। यहाँ तो इधर उधर चले जाएंगे, थोड़ा वो सब कर लेंगे, वहां तो किसी का पुरसाने हाल भी नहीं, जो कुछ है हमारे अमाल है, बाकी सब ऐसे ही है। पर एक प्लान था छोटा सा, कोशिश करिए इस दुनिया से रुखसत होइए, ऐसे रुखसत होइए कि जब महशर के मैदान में पहुंचिए तो वहां से आपके कान में भी एक ऐसी आवाज आई, अकबर मेरा अज़ादार आ रहा है इस्तकबाल, अब्बास मेरा अज़ादार आ रहा है इस्तकबाल के लिए। अगर ऐसी सदाएं सुननी है तो ऐसे अमाल करना पड़ेगा।
آج مجلس رکھی گئی ہے باب الحوائج جناب علی اصغر کے حوالے. باب الحوائج ننا مجاہد کربلا کا کچھ نہیں تھا. کیا خطا تھی علی اصغر کی، مگر علی اصغر کے توسل سے دعاؤں میں اتنی طاقتیں ہیں کہ انسان بیٹھے بیٹھے اپنے سارے کام حل کر سکتا ہے. دعا کے لیے بھی معرفت کی ضرورت ہے. دعا اگر ایمان کی مضبوطی کے ساتھ توسل کے ساتھ مانگا جائے تو یہاں بیٹھے بیٹھے آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے، ساری مشکلات اس کی دور ہو سکتی ہے. میں یہاں گجرات میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تھا. اب آپ کو بتاؤں علی اصغر ہے کون. اب سنیے علی اصغر ہے کون. باب الحوائج ہے علی اصغر. جتنے بھی شہدائے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ مولا حسین کی شہادت ہو کربلا میں، چاہے وہ مولا عباس کی شہادت ہو، ایک صفت ایسی تھی باب الحوائج علی اصغر میں جو کربلا کے کسی شہدا میں نہیں تھی. ایک صفت علی اصغر کے اندر ایسی تھی، نہ وہ صفت مولا غازی عباس میں تھی، نہ وہ صفت مولا حسین میں تھی. میں وہاں گجرات میں اشرا پڑھ رہا تھا. ایک ہندو پریوار ہے وہاں، ان کی بچی ہے، بیمار چل رہی تھی. آپ نمبر لے کے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. ایسا لگے مولانا کوئی کہانی، میں ممبر پہ کہانی بناتا نہیں ہوں. میں ایسا ذاکر ہوں کہ مجھے اپنی مجلس پہ اعتماد ہوتا ہے کہ فاطمہ نے لکھ لیا ہے کہ تمہاری مجلس میسم قبول ہو گئی، کیونکہ میں بصیرت کی نگاہوں سے بات کرتا ہوں، بصارت سے گفتگو نہیں کرتا. میں وہ آئے، وہ کہنے لگے گرو جی میری بچی بہت بیمار ہے، آپ کچھ دعا کر دیجیے. یہاں ایک گرو جی آئے تھے، انہوں نے دعا ہوا کی تھی، مگر میری بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. اس کی بچی کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں رہی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، رات میں تم آنا یہاں عزا خانے میں، اور اپنے ساتھ اپنے شوہر کو بھی لے کے آنا. وہاں کے کچھ مومنین بھی تھے. میں مولا حسین کی زری کے پاس میں نے کہا یار دعا مانگو، ان سے منت مانگو کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں آپ کے بیٹے جو علی اصغر ہے نا ان کے لیے دودھ کے نظر دلاؤں گی. غیر مذہب کے لوگ ہیں، عقیدہ بڑا مضبوط ہے. مگر زیادہ محترم سے دعا مانگی، ہندو تھی اپنے اعتبار سے، جو منت مانگی علی اصغر کی مان کے چلی گئی. میں بھی وہاں سے چلا آیا اپنی جگہ پہ. 2-4 دن کے بعد وہاں کے مومن کا فون آیا، بولے مولانا وہ عورت کی بچی جو بستر سے نہیں چل پا رہی تھی وہ چلنے لگی ہے. اللہ اکبر. کہا وہ چلنے لگی ہے، اور اس نے جو منت مانگی تھی دودھ پہ نظر دلاؤں گی مولا حسین آپ کے بیٹے کی، اس نے نظر بھی دلا دی ہے. اب وہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں، بولے مولانا اب اس گھرانے کا پورا پریوار شیعہ ہو گیا دھیرے دھیرے. ان کے چاچا، ان کے بابا، ان کے ماموں، ان کے گھر والے پورے شیعہ ہو گئے. یعنی باب الحوائج کی منت مانگنے سے اتنا بڑا خاندان شیعہ ہو جاتا ہے. اگر انسان معرفت کے ساتھ بارگاہ پروردگار میں بتوسل باب الحوائج علی اصغر دعا مانگے تو ہماری بھی دعائیں قبول ہو سکتی، مگر معرفت کے ساتھ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ آدمی دعا مانگے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. آیت اللہ قمی جو لوگ زیارت کرنے ایران گئے ہوئے ہیں، معصومہ قم کے حرم کے سامنے قبرستان ہے، وہاں ان کا مزار ہے. آیت اللہ قمی لکھتے ہیں کہ ان کے دوست تھے جن کے بچے کو بار بار مرگی آتی، کیا بولتے، بچہ بار بار گر جاتا تھا، اس کو کھینچ آتی تھی، بار بار ان کا بچہ گر جاتا تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جس کے لیے اپنے بیٹے کے لیے میں نے علاج نہ کرایا مگر میرا بیٹا ٹھیک نہ ہو پائے. تو آیت اللہ قمی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم ایک منت مانگو، ایسا کرو ایک عریضہ لکھو باب الحوائج علی اصغر کے نام. جان محترم امام زمانہ کو عریضہ لکھتے ہیں، مولا سے اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم ایک عریضہ لکھو علی اصغر کے نام، اور جو کربلا جا رہا ہو کوئی اگر ظاہر تو اسے دے دینا، کہنا یہ مولا حسین کی زری میں ڈال دینا چاہیے. عزادارو بہت غور سے سنیے واقعہ.
خدا کی قسم علی اصغر باب الحوائج، اگر ہم دعا کریں اپنے دل سے عقیدے کے ساتھ تو ہماری بھی ساری مرادیں پوری ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے عریضہ لکھا، آیت اللہ قمی کہتے ہیں کو دکھایا، کہا میں نے عریضہ تیار کر لیا ہے، کہا ایک کام اور کرو، اس عریضے پہ ایک سیاہی لے کر آؤ، پین کی انک، اپنے بیٹے کا انگوٹھا اس میں لگاؤ اور اس کو اس عریضے پہ لگا دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، عریضہ جو لکھ لیا تھا اپنے بیٹے کا انگوٹھا اس سیاہی میں ڈالا، مہر لگا دی اس پہ۔ اب ایک ظاہر وہاں سے کربلا جا رہے تھے، ان کو دے دیا، کہا بھائی یہ لیتے جائیے، یہ میرے بیٹے کی عرضی ہے باب الحوائج کے لیے، یہ مولا حسین کے ذریعے میں یہ عریضہ ڈال دیجیے گا۔ اب ارباب ازا یہاں سے غور کریے، دیکھیے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، وآخرنا محمد، جتنے بھی اہل بیت ہیں سب کریم ہیں، سب باب الحوائج ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وسلم۔ نعرہ حیدری۔ کہا سب کریم ہے، سب باب الحوائج ہے۔ عزادارو، آیت اللہ قمی کہتے یہ ظاہر کربلا کے لیے نکلا تو، مگر کچھ ایسے حالات بنے وہ کربلا نہ جا کے وہ مشہد امام رضا کے روضے پہنچ گیا۔ اب ایک امانت تھی، عریضہ پہنچانا تھا مولا حسین کی خدمت میں، اس بچے کے لیے باب الحوائج کے صدقے میں اس کو شفا مل جائے، اور وہاں جا کے عریضہ اس نے امام رضا علیہ السلام کی زری میں ڈال دیا مشہد، اور واپس آیا، وہاں سے زیارت ہو رہا سب کر کے واپس آ گیا۔ اب لڑکے کا جو باپ ہے، ایک دن خواب میں اس کے امام رضا علیہ السلام آئے، امام رضا علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے جو عریضہ بھیجا تھا میرے چچا اصغر کے لیے، میں نے آپ کی وہ امانت وہاں تک پہنچا دی۔ اللہ اکبر، بڑی سخت بندی ہے۔ کہا میں نے جو آپ نے امانت بھیجی تھی اپنے بیٹے کی شفاعت کے لیے، شفا کے لیے، میں نے وہ امانت آپ کی میرے چچا علی اصغر تک پہنچا دیا ہے۔ اب بیٹے کا باپ گھبرا گیا، کہا امام رضا علیہ السلام خواب میں آئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ صبح وہ اٹھے، وہ زائر جو زیارت سے واپس آیا تھا اس کو بلایا، کہا بھائی میں نے تمہیں ایک امانت دی تھی میرے بیٹے کی شفا کے لیے، کہ امانت حسین کے ذریعے میں ڈال دینا، کہاں آپ نے دیا تھا؟ کہا کل میرے خواب میں امام رضا علیہ السلام آئے، امام آ کے کہہ رہے کہ تمہارا وہ امانت میں نے میرے چچا اصغر تک پہنچا دیا ہے۔ تو پھر وہ ظاہر کہتا ہے مجھے معاف کریے گا، ہم کربلا کے ارادے سے تو نکلے تھے مگر راستے میں ایسے حالات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے ہم کربلا نہ جا پائے مگر امام رضا کے روضے تک پہنچ گئے۔ عزیزان محترم، سب امام باب الحوائج ہے۔ اب یہاں سے یہ نقطہ دیکھیے، یہاں مزادار ہے، اگر ہمیں بھی اگر کوئی امانت دی جاتی ہے تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے امانتوں کا، امانتوں میں خیانت نہیں چاہیے، جس کی جو امانت ہے اس کی امانت خیر و عافیت کے ساتھ اس تک پہنچا دینا چاہیے۔ یہ پیغام امام رضا علیہ السلام عزاداروں کے امام دے رہے ہیں کہ دیکھو جو ظاہر کربلا کے لیے نکلا تھا ایک بچے کے شفا کے لیے عریضہ لے کر، اس نے وہ عریضہ میرے یہاں ڈال کے گیا، مگر میں نے اس امانت کا خیال رکھ کے اس عریضے کو اس مقام تک پہنچایا جہاں تک اس نے پہنچنا تھا۔ ایک صلوات محمد وآل محمد پر۔ محمد وآل محمد۔ روایت بیان کرتے آیت اللہ قمی کہتے ہیں عریضہ جب خواب دیکھنے کے بعد ان کا بیٹا دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگا۔ بہرحال باب الحوائج کے دربار میں کوئی عرضی جائے وہ قبول نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، بڑا سا بڑا گنہگار بھی ہوگا اگر وہ مودت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ بارگاہ باب الحوائج جناب علی اصغر کی بارگاہ میں دعا مانگے گا تو کیوں نہیں اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ایسے بہت سارے واقعات تاریخ، مجھے بہت لمبی تقریر نہیں کرنی،
بس باب العوائز کی مجلس ہے، اور ایک دو پیغامات دینا ہے امام حسین علیہ السلام کے۔ حسین عزاداروں سے چاہتے کیا ہے، حسین عزاداروں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے عزاداروں، اے میرے ماتمداروں، یاد رکھنا اس کائنات میں رہ رہے ہو تو میری عزت کا خیال رکھنا۔ ایسا کوئی کام اس کائنات میں نہ کرنا کہ دوسری قومیں ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں، دوسری قومیں یہ کہیں کہ عزادار ہے۔ مجلس کرتے رہیے، رات دن کرتے رہیے، ماتم رات دن کرتے رہیے، زنجیر کرنا رات دن کرتے رہیے، مگر خدا کی قسم ایسا کوئی کام اس 2 مہینہ 8 دن میں مت کریے گا جس سے حسین کو بڑی تکلیف ہو جائے، فاطمہ زہرا کو تکلیف ہو۔ عزاداروں، محبت میں بولنا حسین کے عزادار اور ہے، عمل میں لا کے بتائیے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں کسی کو کمنٹس نہیں کر رہا ہوں، پھر آدھی رات تک مجلسیں کرتے ہیں، صبح کی نماز غائب ہو جاتی ہے، اور صبح اٹھ کے بولتے ہیں مولانا مجلس میں جانے کا ہی بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ اچھا، جو نماز چھوٹی ہے یہ کیسے ادا ہوگی؟ یعنی نماز نہیں ہے واجب، عزاداری تو کریں گے ہم مرتے دم تک، نماز چھوٹ گئی تو کیا امام حسین سے تکلیف نہیں امام کو؟ امام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہتا ہے مولا ایک استخارہ نکال دیجئے، مجھے کچھ کاروبار کرنا ہے۔ امام نے استخارہ نکالا، استخارہ بہت برا آیا، وہ شخص اٹھ کے چلا گیا وہاں سے۔ جانے کے بعد اس نے امام کی بات پہ دھیان نہیں دیا، اپنا کاروبار شروع کر دیا، اور کاروبار اتنا ترقی کر گیا، اتنا اس کا بزنس پھیلتا چلا گیا، وہ حیران ہو گیا، کہا امام نے کہا تھا استخارہ نہیں آیا صحیح تمہارا، اب کاروبار اتنا پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ واپس امام کی خدمت میں پلٹ کے آیا، کہا مولا استخارہ آپ بولے تو غلط ہے، میرا تو کاروبار اچھا چل رہا ہے، اتنی ترقی ہو گئی، اب لوگ میرے طرف آنے لگے، مجھ سے میرا مال خریدنے لگے، میں بہت ترقی پہ جا رہا ہوں۔ امام نے کہا سب بات ٹھیک ہے، تیرا کاروبار اچھا چل رہا ہے، تو ترقی کر رہا ہے، تو کہا پھر آپ نے کیوں استخارہ منع کہا تھا کہ استخارہ منع آیا؟ کہا میں نے منع اسی لیے کہا تھا، تجھے یاد ہے فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں جگہ ایک تو کسی مومن کے گھر میں رکا ہوا تھا؟ کہا مولا فلاں دن فلاں تاریخ کو ایک مومن کے گھر میں رکا ہوا تھا۔ کہا وہاں صبح ہوتے ہی تیری صبح کی نماز چھوٹ گئی تھی، قضا ہو گئی تھی؟ کہا ہاں مولا قضا ہو گئی تھی۔ کہا وہ استخارہ اسی لیے منع آ رہا تھا کہ تیری صبح کی نماز وہاں جانے والی تھی، اسی لیے اللہ نے منع کیا، کیونکہ تو بھاگ دوڑ کر رہا تھا اپنی بزنس کے لیے، اس میں تھک رہا تھا، اس تھکان میں ایسا تھکان ہو جاتی ہے کہ انسان کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تو تیری نماز جانے والی تھی اس لیے وہ استخارہ منع آیا ہے۔ امام اس نے کہا جی آغا مولا آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو کہا اب یہ بزنس جو تیرا ترقی کر گیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اب اس کا جبران کون بھرے گا 2 رکعت نماز جو تیری چھوٹی ہے؟ امام کہہ رہے، خود امام صادق علیہ السلام کا قول بھی ہے۔ یہ اندازہ ہے، بہت سارے لوگ ایسا بولے مولانا آپ استخارہ دیکھتے برا آتا ہے مگر ہمارا کام اچھا چل جاتا ہے۔ وہ اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں کہ اس استخارے کے برے آنے میں اچھا ہونے میں ہمارا اچھا ہونے میں کتنا ہم دین کا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اپنے اعمال میں کتنے نقصانات ہمارے آ جاتے ہیں، قبر میں جانے کے لیے ہماری کتنی تیاری ہوتی ہے ختم ہونے لگتی ہے۔ میزان محترم، جو استخارہ منع ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز ضرور ہوگا، ایسے ہی کوئی چیز منع نہیں ہوتی ہے۔ بھائی جان محترم، رات میں مجھے ایک مجلس اور پڑھنی ہے، اور خود یہ مجلس 3 بجے کا ٹائم تھا، اس کی تاخیر سے شروع ہوئی، باب الحوائج کی مجلس ہے، دعائیں مانگیے فرش ادا پہ بیٹھ۔ عزاداروں، بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے نا، گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ گھر میں چھوٹا سا بچہ آیا ہے، مائیں نہ جانے کتنی دعائیں مانگتی ہیں، کتنے سورے پڑھ پڑھ کے پھونکتی ہیں، کتنے صدقے نکالتی ہیں کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کی نظر نہ لگے۔ مائیں بچوں کو امام ضامن باندھتی ہیں، مولا کی ضمانت ہے بچہ رہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی خوش ہوتا ہے اولاد آتی ہے، ماں باپ دعائیں کرتے ہیں میری اولاد پہ کوئی مصیبت نہ آئے، جو مصیبت آئے ہمیں آ جائے، ہماری بھی عمر اس اولاد پہ لگ جائے۔
امام ضامن باندھتے ہیں، نہ جانے کتنی تعویذیں باندھ دیتی ہیں، بچہ سلامت ہے۔ عالم تصور میں سوچئے کربلا جا کر، مولا ہم تو امام ضامن باندھتے ہیں، آپ تو وہاں موجود تھے کربلا۔ جزاکم ربکم خیر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم عالم۔ ارباب اعظم، حسین کا دل کیسا دل تھا مولا حسین؟ ذرا ہمارا بچہ اگر پلنگ سے گر جاتا ہے تو ماں کا دل ہل جاتا ہے، ہمارا بچہ اگر باہر کہیں گر گیا، چوٹ لگ گئی، اگر ہم مصلی عبادت میں ہیں تو عبادت میں خلل پیدا ہونے لگتا ہے۔ اللہ جانے حسین کا دل کیسا تھا ارباب اعظم، ننا سا مجاہد علی اصغر، ارے کتنے ارمانوں سے دنیا میں آیا، ارے لوگ کتنا پیار کر رہے تھے، نہ جانے رباب کا کیا حال ہوا ہوگا کربلا میں۔ ارباب اعظم، بس حسین کربلا کے میدان میں ہے، آواز دی حسین نے، ایک صدا لگایا حسین نے، هل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرے؟ ارباب مقاتل لکھتے حسین کی یہ صدا خیمے میں کوہرام بیویوں کا مچ گیا، حسین در خیمہ کے قریب آئے، آواز دی زینب، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین نے آواز دی زینب کیا بات ہے، یہ خیمے میں کیسا کوہرام ہے؟ اور اپنی شہزادی زینب کہتی بھیا، ارے جو آپ نے ابھی صدا استغاثہ بلند کی، وہ صدا سننے کے بعد اصغر نے اپنے آپ کو جونے سے گرا دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم آل محمد کے۔ ارباب اعظم، رونے میں تکلف نہ کیجئے، شہزادی رومال لے کر آئی ہوگی جنت سے، پرسا دیجئے رباب کو ان کے لال کا، حسین کو پرسا دیجئے علی اصغر کا۔ ارباب اعظم روایت بیان کرتی ہے، حسین کہتے زینب اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ اللہ جانے کربلا کی مائیں کیسی تھی، جہاں بچے گر جاتے ہیں مائیں رونے لگتی ہے، وہاں بچے شہید نہیں ہوں گے تو مائیں دعائیں کر رہی ہے، اے پروردگارا میرے بچے کی قربانی قبول کرنا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین میدان قتال میں آئے، علی اصغر کے مقصد کو سمجھ لیا، میدان میں آ کے پانی کا سوال کیا امام نے، کہا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے پانی دے دو۔ حسین پر یاد کر رہے ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ حسین کہتے تم یہ سوچ رہے ہو اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو میں اس بچے کو زمین کربلا میں لٹا دیتا ہوں۔ حسین نے اصغر کو زمین کربلا میں لٹا دیا، پیچھے ہٹ گئے، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے اصغر کو اٹھایا، کہا بیٹا اصغر، ارے تم بھی امام کے بیٹے ہو، اپنی عزت تمام کرو۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں، اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں میں بولنا شروع کی، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم آل محمد کے۔ ارباب اعظم، پھر بھی جواب نہ آیا، مگر ایک صدا ضرور آئی، آئینہ آئینہ ارملا، ارے اختا کلام الحسین، ارملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو پتا کر دے۔ ارباب اعظم، آیت اللہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب ارملا نے چلوے کمان میں تیر لگایا، جب اصغر کی طرف تیر کا نشانہ کیا، ارے وہ تیر چلا نہیں پا رہا تھا، تیر کو نیچے کر دیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، ارملا نے تیر نیچے رکھ دی۔ عمر سعد کہتا ارملا، ارے میں عرب میں پوچھتا تھا تیر انداز سب سے بڑا کون ہے، میں تیرا نام دیتا تھا، مگر آج تجھ سے یہ تیر کیوں نہیں چل رہا ہے؟ ارباب اعظم جملہ سنیں گے،
دلوں پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ اور ملا کہتا ہے ارے تجھے معلوم نہیں جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں نہ جانے کون دیدی سامنے آ جاتی ہے، اب آ کے دامن کو پھیلاتی ہے اور کہتی ہے اے اور ملا کیا تیرے یہاں اولاد نہیں ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ کہا اور بولا کیا تیرے یہاں اولاد نہیں ہے؟ ارے کیا میرا بگاڑا ہے میرے بیشیر نے اور باپ ازا، مگر بولا کہ موتے پہ صحت پہ کوئی اثر نہیں، اس نے تیر ایسا چلایا ارے بچہ باپ کے سینے ہاتھوں پہ اچھل گیا۔ حسین نے اصغر کے خون کو لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے، آواز آئی حسین تا قیامت بارش نہیں ہوگی، زمین کی طرف پھینکنا چاہ، آواز آئی حسین تا قیامت اناج نہ اگے گا۔ حسین نے اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں۔ اور بعد حسین اصغر کو لے کر خیمے کی طرف جا رہے، اللہ جانے رباب پہ کیا بیتے گی، اللہ جانے سکینہ دیکھ لے گی بھیا کو کیا سوچے گی، اللہ جانے۔ حسین اصغر کے لاشے کو لے کے جا رہے ہیں، خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ روایت کا جملہ حسین آگے بڑھ رہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضاً بقضاء وتسلیم الامر۔ روایت بیان کرتی ہے حسین 7 مرتبہ آگے ہوتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے، بس مصائب ختم ہونے والا ہے۔ عزاداروں گریہ کر لیجئے، جب آخری بار حسین در خیمہ کے قریب پہنچے، رباب سے پہلے 4 سال کی بچی سکینہ در خیمہ پہ کھڑی ہے، کھڑے ہونے کہہ رہی ہے اے بابا ارے آپ اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے ابا کا نام لگایا، سکینہ نے کیا دیکھا، آواز دی اے اماں ارے میرا بھیا مارا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔
ساری خدائی میں، اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، اب جھولا جھولانے کو برس جائے گی باہیں، خیمے میں کبھی دست میں ڈھونڈے گی نگاہیں، تھک جائے گی یہ آنکھیں، تھک جائے گی یہ آنکھیں، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، پر محمد بول محمد صلوات پر محمد بول محمد صلوات میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے 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 میں چین کہاں سے پاؤں،
اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اور لوٹ کے آ جانا تیرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اور لوٹ کے آ جانا تیرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں میری آنکھ کا تارا ہے مجھ کو جان سے پیارا ہے مان کی یاری کے جینے کا تو ہی لال سہارا ہے تجھے چھوڑ کے کنیا مقتل میں کیسے شام کو جاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں تیری وہ معصوم رائے تیری یاد دلاتی ہے تیرے پیار کی وہ سب باتیں مجھ کو بہت رلاتی ہے میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مر نہ جاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں لوریوں والے یہ تو تیرے کاز اٹھانے کے دن تھے آنکھوں میں تیری خوشیوں کے خواب سجانے کے دن تھے لوٹ کے گھر آ بیٹا تیرا کرتا میں بدلاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں بھول نہیں سکتی ماسگر کیا سے ہوٹ تیرے بیٹا خالی گود ہے اور زندہ ہے
ماں کے پاس آجا آنند مجاہد میں تیری اشکوں سے پیاس بجھاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں لوٹ کے آجا لال کے جی بھر کے ناز اٹھاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں کتنی ہے بے چین سکینہ تیرے ناز اٹھانے کو صبح و شام ترستی ہے وہ تیرا دل بہلانے کو تیری لاڈلی بہن سکینہ کا میں دل کیسے بہلاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں کتنی ہے بے چین سکینہ تیرے ناز اٹھانے کو صبح و شام ترستی ہے وہ تیرا دل بہلانے کو تیری لاڈلی بہن سکینہ کا میں دل کیسے بہلاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں بھول نہیں سکتی ماں سے کیا سے ہوٹ تیرے بیٹا خالی گود ہے اور زندہ ہے آجا ماں کے پاس آجا آنند مجاہد میں تیری اشکوں سے پیاس